ٹھیک ہے آ جاؤ باہر۔ شاہ باہر کی جانب قدم بڑھاتا ہوا بولا۔ مہر اس کی بے مروتی پر آہ بھر کر رہ گئی۔ چینج کر کے کھانا کھا لو، باہر مولوی صاحب منتظر ہے، شاہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ شاہ تو ٹھیک تو ہے نا؟ عدیل نے بے یقینی کی کیفیت میں پوچھا۔ شاہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا چلتا ہوا پورچ میں آ گیا۔ تو میری عادات سے واقف ہے نا، پھر کیوں پوچھ رہا ہے؟ شاہ سنجیدگی سے بولا۔ نہیں، میرا مطلب ایک طوائف سے نکاح۔ عدیل بات ادھوری چھوڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ میں نے کون سا دل لگی کی ہے، مجھے تو بس اسے اپنے پاس رکھنا ہے، شاہ لاپرواہی سے بولا۔ صرف اسی لیے کہ کوئی دوسرا اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا؟ عدیل ابرو اچکا کر بولا۔ بالکل، اور سب سے بڑھ کر میں اس کا غرور توڑنا چاہتا ہوں۔ نفرت ہوتی ہے مجھے جب وہ اپنی اوقات سے باہر نکلتی ہے۔ ایک عورت، بلکہ ایک طوائف ہو کر مرد کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتی ہے۔ اب میں اسے اپنی جوتی کی نوک پر رکھوں گا۔ شاہ کدورت سے بولا۔ میں کہتا ہوں ایک بار پھر سے سوچ لے، وہ ایک طوائف ہے اور تو اس گاؤں کا معتبر انسان، کیسے اس سے نکاح کر سکتا ہے یار؟ عدیل کو اس کی عقل پر شبہ ہو رہا تھا۔ تو فکر کیوں کر رہا ہے؟ وہ یہاں ہوگی تو میری عزت کو بھی کوئی تار نہیں کر سکے گا۔ ایک دو لوگوں نے مجھے کوٹھے سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے اور میں اپنی ریپوٹیشن پر کوئی حرف نہیں آنے دے سکتا، اس لیے اس وجہ کو اپنے پاس لے آیا جس کے باعث میں جاتا ہوں کوٹھے پر۔ شاہ تفصیل سے آگاہ کر کے اسے دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، جیسے تجھے مناسب لگے۔ عدیل نے مزید بحث کرنا جائز نہ سمجھا۔ اچھا یہ بتا، یہ گواہ منہ باندھ رکھیں گے نا؟ شاہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ بے فکر رہ، میں کہہ کر آیا ہوں، سمجھ بے زبان ہے۔ عدیل سینے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ چل ٹھیک ہے، پھر آ جا اندر۔ شاہ اندر کی جانب چلتا ہوا بولا۔ مہر بے جان سی اٹھی اور کپڑے دکھنے لگی۔ بلا شبہ شاہ نے اپنی حیثیت کے مطابق لباس کا انتخاب کیا تھا۔ مہر اس سرخ جوڑے پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ وہ شاہ سے اپنے دل کی رضامندی پر نکاح کر رہی تھی، کیونکہ کوٹھے پر واپس جانا سراسر بے وقوفی تھی، لیکن دماغ پھر بھی واپس جانے کے لیے بھڑکا رہا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں غلطاں تھی جب دروازے پر دستخط سنائی دی، جس کے معنی تھے کہ وہ باہر نکل آئے۔ اب مہر لمبا سانس اندر کھینچتی کپڑے اٹھا کر واش روم میں چلی گئی۔ مہر باہر نکلی تو گھونگھٹ نے اس کے چہرے کو پوشیدہ کر رکھا تھا۔ نہ جانے وہ اپنا چہرہ چھپانا چاہتی تھی یا پھر اپنی اصلیت۔ مہر شاہ سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھوانا شروع کیا۔ مہرمہ ول غلام محمد کے ساتھ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب شاہ سے استفسار کر رہے تھے۔ شاہ اپنی سوچ میں غرق تھا۔ عدیل نے اس کا شانہ تھپتھپایا تو وہ حال میں لوٹ آیا۔ جی قبول ہے، دو بار مزید یہی الفاظ دہراتا۔ پھر مولوی صاحب مہرمہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ مہر کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا نکاح ایسے حالات میں ہوگا۔ اس نے تو کبھی یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا نکاح ہوگا بھی۔ قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پھر سے پوچھا۔ بچے، کیا یہ نکاح آپ کی رضامندی سے ہو رہا ہے؟ وہ نرمی سے گویا ہوئے۔ جی جی مولوی صاحب۔ ان کی آواز پر مہر جیسے ہوش میں آئے۔ مولوی صاحب پھر سے استفسار کرنے لگے۔ اب کی بار مہر نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی، قبول کیا اور سائن کرنے لگی۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، وہ بھی اس ذلت کے بدلے خود کو ایک ایسے شخص کے نام کر رہی تھی جو ہرگز اعتبار کے قابل نہیں تھا۔ مولوی صاحب نے ہاتھ اٹھائے اور اونچی آواز میں دعا مانگنے لگے۔ مہر کے عکس اس کی ہتھیلیوں کو بھگو رہے تھے۔ دل تھا کہ بے قابو ہوتا جا رہا تھا۔ اس لمحے مہر کو کیا کیا نہ یاد آیا۔ وہ کرب میں تھی، تکلیف حد سے سوا تھی۔ مہر تم کمرے میں جاؤ۔ شاہ اس کے قریب ہوتا سرگوشی کرنے لگا۔ مہر بنا کچھ بولے کھڑی ہوئی اور کمرے میں چلی گئی۔ مہر کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، ناک اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میک اپ سے عاری چہرہ دل نشین لگ رہا تھا۔ مہر زمین پر بیٹھ گئی۔ شاید وہ اپنی اوقات فراموش نہیں کرنا چاہتی تھی۔
مہر بلک بلک کر رو رہے تھے۔ شاہ اندر آیا تو ناگواری سے مہر کو دیکھنے لگا۔ کون مر گیا ہے جو ایسے رو رہی ہو؟ شاہ اس کے مقابل آتا ہوا بولا۔ شاہ کی موجودگی کا احساس ہوا تو مہر نے اپنا چہرہ صاف کیا اور کھڑی ہو گئی۔ شاہ بغور اس کے نقش دیکھ رہا تھا۔ وہ معمول سے زیادہ حسین لگ رہی تھی، یا شاید شاہ کو ایسا لگ رہا تھا۔ مہر اس کے سامنے آ گئی۔ فائنلی مجھے اپنی قیمت وصول کرنے کا موقع ملا، شاہ اس کی جانب قدم بڑھاتا ہوا بولا۔ مہر الٹے قدم اٹھانے لگی۔ اگر تم میرے قریب آئے تو انجام بہت برا ہوگا، مہر قہر برساتی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ شاہ استہزائیہ ہنسا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں چھو نہیں سکوں گا، وہ بھی اس صورت میں کہ میں تمہیں اپنے نکاح میں لے چکا ہوں؟ شاہ محفوظ ہوتا ہوا اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ مہر رک کر اسے دیکھنے لگی۔ تم نے مجھے ہاتھ لگایا تو نتیجے کے ذمہ دار تم خود ہو گئے۔ مہر کی آنکھوں کی چمک نے شاہ کو ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ شاہ نے اس کی بائیں بازو پکڑی اور اپنی جانب کھینچا۔ مہر کسی مقناطیسی کشش کی مانند اس کی جانب کھینچی آئی۔ مہر کی آنکھوں میں شعلے اٹھ رہے تھے۔ جو ہی شاہ نے مہر کے بال ہٹانے چاہے، مہر نے اس کے بازو میں شیشہ گھونپ دیا۔ شاہ کرہ کر اسے دیکھنے لگا۔ جاہل عورت! شاہ بیچوں تاپ کھا کر اسے دیکھنے لگا۔ میں آگ ہوں، قریب آؤ گے تو بھسم ہو جاؤ گے۔ مہر اس پر نظریں گاڑتی ہوئی گرائی۔ شاہ نے دائیں ہاتھ سے شیشہ باہر نکالا۔ یقیناً شیشے کا یہ ٹکڑا گلاس ٹوٹنے کے باعث مہر کے پاس آیا تھا۔ تمہیں میں بخشوں گا نہیں، شاہ غیظ و غضب سے مہر کو گھورتا ہوا بولا۔ خون فوارے کی مانند تیزی سے بہہ رہا تھا، لیکن مہر کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ شاہ نے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ مہر سانس خارج کرتی مطمئن سی کپڑے نکالنے لگی۔ اگلی بار سوچ کر ہی میرے پاس آؤ گے تم، مہر ہنکار بڑھتی ہوئی بولی۔ بھائی کا فون کیوں نہیں مل رہا؟ حرم پریشانی سے اسکرین کو دیکھتی ہوئی بولی۔ کچھ سوچ کر وہ واپس کمرے میں آ گئی۔ میرے لیے شرٹ لے کر آنا۔ حرم تعجب سے اس میسج کو پڑھنے لگی۔ نمبر انجان تھا، اس لیے وہ جواب دینے میں ہچکچا رہی تھی۔ پھر دماغ نے کام کیا تو اذلان کا نام لبوں سے پسلا۔ ہاں، شرٹ تو اسی کو دینی ہے میں نے۔ حرم بڑبڑاتی ہوئی اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ انشرا ہمیشہ کی مانند گیم کھیلنے میں مہو تھی۔ آمنہ اور زناش مووی دیکھنے میں مگن تھی۔ لیکن اذلان کے پاس میرا نمبر کیسے آیا؟ سوچتے ہوئے حرم کی پیشانی پر 3 لکیریں ابھریں۔ کیسے چلا گیا اس کے پاس میرا نمبر؟ حرم فکر مند دکھائی دینے لگی۔ میسج کے ٹون نے حرم کو اس کی سوچوں کے محور سے باہر نکالا۔ حرم ان لاک کرتی میسج پڑھنے لگی۔ پرسوں پارٹی ہے اور کل تم مجھے شرٹ لا کر دو گی جو میں پارٹی میں پہنوں گا۔ حرم پریشان سے اسکرین کو دیکھنے لگی۔ یار آمنہ، اذلان شرٹ کا مطالبہ کر رہا ہے۔ حرم مووی بند کرتی ہوئی بولی۔ کیوں؟ آمنہ کے بجائے زناش بولی۔ یار دوبارہ سے اس کی شرٹ خراب کر دی تھی، اب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے شرٹ لا کر دو۔ حرم بول کر انہیں دیکھنے لگی۔ حیرت کی بات ہے، وہ بندہ ایسا ہے تو نہیں؟ زناش حیران سی بولی۔ میرا تو دل کر رہا ہے اذلان کو بول دوں کہ یونی کے گیٹ میں بیٹھ کر بھیک مانگنا شروع کر دے۔ انشرا منہ بسورتی ہوئی بولی۔ ایسا کرتے ہیں، کل یونی سے واپسی پر پہلے مارکیٹ چلے جائیں گے، پھر ہاسٹل آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ آمنہ حل پیش کرتی ہوئی بولی۔ حرم اثبات میں سر ہلانے لگی۔ شاہ عدیل کے ہمراہ قریبی کلینک چلا گیا۔ یار یہ لڑکی پاگل ہے کیا؟ عدیل ڈرائیو کرتا ہوا بولا۔ پہلے تو شبہ تھا، لیکن آج یقین ہو گیا مجھے بھی۔ شاہ کا چہرہ ضبط کے مارے سرخ ہو چکا تھا۔ کہاں چلوں؟ ابھی گھر لے جا، چھوٹے کی وجہ سے بابا سائیں پریشان رہتے ہیں۔ میں بھی غائب ہو گیا تو تفتیش کریں گے، اس کو تو میں صبح دیکھ لوں گا، شاہ تیوری چڑھا کر بولا۔ اچھے سے دماغ یوز کرنا اس کا۔ عدیل اس کے شانے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ شاہ ہنکار بڑھتا باہر دیکھنے لگا۔ منہ اندھیرے شاہ تیار ہو کر نکل گیا۔ رات نہ جانے کیسے اس نے کاٹی تھی، اس کے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی۔
شاہ دروازہ کھول کر اندر آیا تو مہرماں بے خبر سو رہی تھی۔ میری نیندیں حرام کر کے خود سکون سے سو رہی ہے۔ شاہ اس پر سے لحاف کھینچتا ہوا بولا۔ مہر اس افتاد پر بوکھلا گئی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ حلق کے بل چلائی۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو، ہاں؟ شاہ اس کا منہ دبوچتا ہوا بولا۔ مہر اس کا ہاتھ ہٹانے کی صحیح کرنے لگی۔ دل تو چاہ رہا ہے تمہیں جلتے انگاروں پر چلاؤں۔ شاہ خونخوار نظروں سے گھورتا ہوا بولا۔ مہر ماں کی آنکھیں پھیل گئیں۔ شاہ نے ہاتھ ہٹایا اور اس کے بازو پکڑ کر بیڈ سے نیچے اتارا۔ کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ چھوڑو مجھے جنگلی انسان۔ مہر کے الفاظ پر شاہ آگ بگولا ہو گیا۔ مہر کو جھٹکے سے سامنے کیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے رخسار کی زینت بنا دیا۔ مہر دائیں ہاتھ رخسار پر رکھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے شاہ کو دیکھنے لگی۔ اگر دوبارہ کبھی تم نے میری شان میں گستاخی کی تو انجام اس سے بھیانک ہوگا۔ دفع ہو جاؤ کمرے میں۔ شاہ اسے دھکا دیتا ہوا چلایا۔ مہر دور زمین پر جا گری۔ وہ زمین بوس ہو چکی تھی لیکن شاہ کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ شاہ لمبے لمبے ڈھک برتا باہر نکل گیا۔ مہر ماں کبھی تعصب سے تو کبھی طیش میں دروازے کو گھورنے لگی۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ شاہ مصطفیٰ کمال۔ مہر گررائی۔ فرش پر دونوں ہاتھ رکھتی کھڑی ہوئی اور میز پر پڑے گلدان کو ہاتھ مارا تو وہ زمین بوس ہو گیا۔ چھن کر ٹوٹنے کی آواز گونجی۔ مہر ماں کلس کر اندر کی جانب چل دی۔ یہ ابھی تک صحیح کیوں نہیں ہوئی؟ زلیخا بیگم تل ملا کر بولی۔ بیگم صاحبہ نہ کچھ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، پھر صحت یاب کیسے ہوگی؟ بانی فکر مندی سے بولی۔ ایک تو ان کے نخرے ختم نہیں ہوتے، ادھر سے مطالبے آ رہے ہیں، کہاں سے لے کر آؤں میں نئی لڑکیاں؟ وہ کوفت سے بولی۔ بیگم صاحبہ میں سوچ رہی تھی دوبارہ سے ڈاکٹر صاحبہ کو چیک کروا لیتے ہیں۔ بانی متفکر سی بولی۔ امی امی میں آ رہی ہوں امی، رحمہ غنودگی میں بول رہی تھی۔ ہاں بلا لو ڈاکٹر کو، مجھے تو فکر ہو رہی ہے لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ وہ حرائموں پر نگاہ ڈالتی ہوئی بولی۔ امی جان شاویز کہاں ہے؟ ماریا صوفے پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ شہریار کے ساتھ آفس کے لیے نکلا ہے۔ وہ چائے کا کپ لبوں سے ہٹاتی ہوئی بولی۔ جی اچھا، ماریا کہہ کر فون کو دیکھنے لگی۔ کوئی کام تھا؟ وہ ابرو اچکا کر بولی۔ جی وہ گھر سے زارا کو پک کرنا تھا۔ ابھی کل تو تم چلی آ رہی ہو، زوفشا بیگم تیوری چڑھا کر بولی۔ آپ کو بتایا تھا نا کہ مہوش کی شادی ہے، بس اسی کی تیاری کرنی ہے، ماریا سنبھل کر بولی۔ اپنے شوہر کے ساتھ جایا کرو جہاں جانا ہو، یہی مناسب ہے، وہ خفگی سے بولی۔ جی ٹھیک ہے امی جان، ماریا سعادت مندی سے بولی۔ جیرو کہاں مر گئی ہے؟ پچھلے 10 منٹ سے آوازیں لگا رہی ہوں، زوفشا بیگم چلا کر بولی۔ بیگم صاحبہ جیرو چھت پر کپڑے سکھانے گئی ہے، ملازمہ ان کے عتاب سے بچنے کے لیے جلدی سے باہر نکال کر بولی۔ جو کام شروع کر لیں واپس ہی نہیں آتی، بہت سست ہو گئی ہو سب کی سب، وہ پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے بولی۔ کپڑے سکھا کر آئے تو میرے کمرے میں بھیجنا، اور اگر دیر ہوئی تو تم سب کی خیر نہیں۔ وہ بولتی ہوئی چلنے لگی۔ ان کے بال سفید ہو گئے تھے لیکن آواز آج بھی گرجدار تھی۔ حویلی کے ملازم ایک آواز پر سیدھے ہو جاتے کیونکہ سب ان کے جلال سے واقف تھے۔ شاویز تم آؤ گے یا نہیں؟ اینی فون کان سے لگائے کھڑی تھی۔ یار اینی پلیز سمجھو، میں بھائی کے خلاف نہیں جا سکتا، وہ پہلے ہی مجھ سے خفا ہیں۔ اب اگر رات تمہارے پاس رک گیا تو وہ جو برائے نام مجھ سے بات کرتے ہیں وہ بھی ترک کر دیں گے۔ شاویز کرسی گھماتا ہوا بولا۔ تمہارا بھائی ہے یا جن جو تم اتنا ڈرتے ہو؟ میرے سامنے لاؤ، 1 منٹ میں طبیعت درست کر دوں گی۔ اینی زبان سنبھال کر، وہ میرے بڑے بھائی ہیں، بے شک وہ مجھے روکتے ہیں لیکن میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، اور تم بھی ان کی عزت کرو گی تو یہی بہتر ہوگا۔ شاویز کا انداز جتانے والا تھا۔ ایسا کیا کہہ دیا ہے میں نے تمہارے بھائی کو
جو مجھ پر برس رہے ہو، وہ جو خواہ مخواہ میں رعب ڈالتے ہیں، نہ جانے کیا سمجھتا ہے خود کو، اینی کوفت سے بولی۔ جب تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے تب کال کرنا، اور میری بلا سے تم جہاں مرضی رہو، ہاسٹل میں یا ہوٹل میں۔ شاویز نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ مصطفیٰ بھائی کو کچھ بھی کہا تو چھوڑوں گا نہیں، شاویز موبائل ٹیبل پر پھینکتا ہوا بولا۔ سر، آج ہماری ٹیم سروے کے لیے گئی تھی، رپورٹ آپ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد ہم نیوز چلائیں گے، وہ شاہ کی جانب فائل بڑھاتے ہوئے بولے۔ شاہ نے فائل پکڑ لی اور اسے جانے کا اشارہ کیا۔ 2 انگلیوں سے پیشانی مسلتا وہ فائل کو کھول کر دیکھنے لگا، جس میں بچوں کے اغوا کاری کی تفصیل تھی۔ نظروں کے سامنے صبح والا منظر گھوم گیا، چہرے کے تاثرات مزید سخت ہو گئے، گردن کی رگیں تن گئیں۔ میز سے گلاس اٹھایا اور دائیں جانب دیوار پر دے مارا، فائل زمین پر پھینک دی۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر خود کو پرسکون کرنے کی صحیح کرنے لگا، جس میں وہ مکمل طور پر ناکام ہو رہا تھا۔ محرمہ، شاہ ضبط کرتا ہوا بولا۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتا کھڑکی کے سامنے آ گیا اور اس پار دیکھنے لگا۔ ٹریفک اور لوگوں کی گھیما گھیمی، سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف تھے۔ حرم متلاشی نگاہوں سے آس پاس دیکھتی ہوئی چلتی جا رہی تھی۔ ہاتھ میں شاپر پکڑ رکھا تھا، جس میں اذلان کے لیے شرٹ تھی۔ حرم راہداری میں چل رہی تھی، پارٹی کے باعث اس سمت میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک اذلان بائیں جانب سے نمودار ہوا۔ حرم گھبرا کر پیچھے ہو گئی، دل کی دھڑکن معمول سے تیز ہو گئی۔ وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے اذلان کو دیکھنے لگی۔ یہ کون سا طریقہ ہے آنے کا؟ حرم خفگی سے بولی۔ تم مجھے کہہ رہی ہو؟ اذلان خطرناک تیور لیے اس کی جانب بڑھا۔ یہ شرٹ، حرم نے جھٹ شاپر آگے کر دیا۔ اذلان اس کے خوف پر مسکرا دیا، ابرو اچکا کر اس کے ہاتھ سے شاپر لیا۔ لنڈے سے تو نہیں لی؟ وہ شرٹ باہر نکال کر دیکھنے لگا۔ حرم منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ میں آپ کو لنڈے سے خریدنے والی لگتی ہوں؟ کسی کے منہ پر تو نہیں لکھا ہوتا نا؟ اذلان گھورتا ہوا بولا۔ بالکل، جیسے تمہارے منہ پر نہیں لکھا کہ تم دماغی مریض ہو، حرم تپ کر بولی۔ کیا کہا تم نے؟ اذلان اس کی جانب بڑھتا ہوا بولا۔ نہیں تو کچھ بھی نہیں، میں جا رہی تھی بس، کہتے ساتھ ہی حرم واپس چل دی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی کہیں اذلان نہ آ جائے۔ اذلان نے فون نکالا اور زناج کا نمبر ملانے لگا۔ حرم سمت کا تعین کیے بنا چل رہی تھی، جب کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اندر کھینچ لیا۔ حرم اس افتاد پر بوکھلا گئی۔ مقابل نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز دبا دی۔ حرم پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس لڑکے کو دیکھنے لگی جو ان کا سینئر تھا۔ حرم اس کا ہاتھ ہٹانے لگی۔ وہ اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتا خاموش ہونے کا اشارہ کرنے لگا۔ حرم کو روح نکلتی محسوس ہو رہی تھی، خطرہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس لڑکے نے حرم کے منہ پر ٹیپ لگا دی اور حرم کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ حرم مزاحمت کر رہی تھی، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے حرم کے ہاتھ باندھ دیے۔ حرم آنسو بہاتی نفی میں سر ہلا رہی تھی، لیکن مقابل پر شیطانیت سوار تھی۔ آج آہت آئی ہو کیسے جانے دوں؟ وہ کمینگی سے دیکھتا ہوا بولا۔ حرم اپنے ہاتھ کھولنے کی صحیح کر رہی تھی، جس میں وہ مکمل طور پر ناکام ہو رہی تھی۔ اس لڑکے نے حرم کو اپنے قریب کیا اور اس کی آستینیں پھاڑ دیں۔ حرم کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ پلیز اللہ پاک مجھے بچا لیں۔ حرم دل ہی دل میں دعا گو تھی۔ حرم کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ انسان نہیں، وحشی درندہ تھا، جو حرم کو ادموا کر کے ہی چھوڑنے کا قصد کیے ہوئے تھا۔ حرم اس سے دور ہونے کی صحیح کر رہی تھی، لیکن اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ حرم کو پاؤں کی آہٹ سنائی تھی۔ حرم نے اس کے پاؤں پر اپنی ہیل رکھ دی۔ وہ کرہا کر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ حرم کے ہاتھ پیچھے لے جا کر باندھ رکھے تھے۔ اس نے کرسی کو پاؤں مارا اور وہ زمین بوس ہو گئی۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ چاند کی روشنی کھڑکی سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔
جو اندھیرے کو چیرنے کی صحیح کر رہے تھے۔ قدموں کی آہٹ بند ہو گئی۔ یقیناً جو بھی ہوگا وہ ٹھٹکا ہوگا۔ حرم کے دماغ میں جھماکا ہوا۔ اس نے مزید 2 کرسیاں گرائیں۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ وہ بولتا ہوا حرم کے مقابل آیا۔ پاؤں کی چاپ پھر سے سنائی دینے لگی۔ حرم پر امید تھی کہ اللہ نے اسے بچانے کے لیے کسی مسیحا کو بھیجا ہے۔ مہر صبح سے سو کر تھک چکی تھی۔ بھوک کا احساس ہوا تو کمرے سے باہر نکل آئی۔ پتہ نہیں کچن میں کچھ ہے بھی یا نہیں، نہ جانے اب شاہ واپس آئے گا یا نہیں۔ مہر فکر مندی سے بولتی ہوئی چلنے لگی۔ راہداری میں چلتے ہوئے بائیں جانب اسے کچن دکھائی دیا۔ مہر اندر آئی اور بورڈ پر ہاتھ مار کر روشنی جلا دی۔ کچن روشنی میں نہا گیا۔ وسیع و عریض کچن جس کی 3 دیواروں کے ساتھ سلیب تھی۔ مہر آگے آئی، کیبن کھول کر دیکھنے لگی۔ چاول، دال، انہیں پکانے میں تو بہت وقت لگے گا۔ مہر پیٹ پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی، پھر چلتی ہوئی فریج کے پاس آ گئی۔ بریڈ اور انڈوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ مہر نے بریڈ اور انڈے نکالے اور چولہے کے پاس آ گئی۔ فرائی پین نکالا اور انڈے بنانے لگی۔ کھڑکی سے باہر اندھیری رات جھانک رہی تھی۔ اس ٹائم بھی کوئی یہ کھاتا ہے؟ وہ منہ بناتی ہوئی بریڈ کے سلائس نکالنے لگی۔ بھائی آپ کو معلوم ہے ہمیں ہمدانی کا کانٹریکٹ مل گیا۔ شہریار مسرور سا بولا۔ بہت خوب، شاہ دھیرے سے مسکرایا۔ یہ جان کر آپ کو مزید خوشی ہوگی کہ چھوٹے نے یہ کانٹریکٹ لیا ہے۔ شہریار شاویز کی جانب اشارہ کرتا ہوا بولا، جو لا تعلق سا بیٹھا تھا۔ شکر کہ آج تم بھی گھر پر نظر آئے۔ شاہ اسے دیکھتا ہوا بولا۔ شاویز چونک کر شاہ کو دیکھنے لگا۔ مجھے کچھ کہا؟ جی ہاں، بہت خوشی ہوئی کہ تم بزنس میں دل لگا کر کام کر رہے ہو۔ شاہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ شاویز مسکرانے لگا۔ یہ بتاؤ آج پھر تم برہان سے ملنے گئے تھے؟ شاہ ایک لمحے میں پھر سے پہلے والا شاہ بن گیا۔ بھائی قسم لے لیں اگر میں نے برہان کی شکل بھی دیکھی ہو آج۔ شاویز اس کی جانب دیکھتا ہوا بولا، تمہارا دشمن نہیں ہوں، جو کہتا ہوں تمہارے بھلے کے لیے کہتا ہوں، سمجھے؟ شاہ خفگی سے بولا۔ جی بھائی۔ شاویز سعادت مندی سے بولا۔ شاہ میں سوچ رہی ہوں اب چھوٹے کو بھی بیاہ دیں۔ زوفشا بیگم شاہ کے سامنے والے صوفے پر برہمان ہوتے ہوئے بولیں۔ دیکھ لیں، مجھے کیا اعتراض ہونا ہے؟ شاہ فون نکالتا ہوا بولا، چھوٹے کی بھی ہو جائے گی اور تمہاری کب ہو؟ کیا کہا آپ نے؟ زوفشا بیگم کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی شاہ تیوری چڑھا کر بولا۔ وہ ہڑبڑا کر شاہ کو دیکھنے لگے۔ مجھے لگتا ہے آپ شاید بھول گئی ہیں۔ شاہ پیشانی پر بل ڈالتا ہوا بولا۔ سب خاموش تھے، کیونکہ شاہ کے معاملات میں دخل اندازی کی اجازت کسی کو بھی نہیں تھی۔ نہیں، وہ بس میرے منہ سے نکل گیا۔ وہ سنبھل کر بولی، آگے سے خیال رکھیے گا کہ غلطی سے بھی یہ غلطی نہ ہو۔ شاہ چبا چبا کر کہتا چل دیا، بس ایسے آپ پھر سے شروع ہو رہی ہیں۔ بھائی کا غصہ جانتی ہیں نا؟ شہریار خفگی سے بولا۔ لو بھائی، بند کر لیا منہ۔ وہ برا مان گئے۔ اور میری مانے تو ابھی چھوٹے کی بھی رہنے دیں، ابھی اس نے بزنس شروع کیا ہے، تھوڑا سیٹ ہو جائے پھر سوچئے گا۔ لو بھلا، اس گھر میں کھانے پینے کی کمی ہے کیا؟ وہ منہ بناتی ہوئی بولی۔ آپ بات کیوں نہیں سمجھتی؟ یہی مسئلہ ہے، وہ ابھی چھوٹا ہے، کچھ وقت گزر جائے گا تو سمجھدار ہو جائے گا۔ ابھی بھی یاد ہے، کل کلا کو کوئی اونچ نیچ ہو گئی پھر ہمیں مت کہیے گا۔ شہریار خفگی سے بولا۔ نہیں کرتی ابھی، خوش ہو جاؤ۔ وہ خفا سی بولی۔ شاویز بیٹھا لطف لے رہا تھا۔ شہریار نفی میں سر ہلاتا کھڑا ہو گیا۔ ماریا میرا سوٹ تیار کروا دیا ہے؟ شہریار ٹپ ٹپ برسا پانی نے آگ لگائی۔ آگ لگی دل میں تو دل کو تیری یاد آئی تو جل اٹھا میرا بھیگا بدن۔ اب تو ہی بتا سجن، میں کیا کروں؟ رحیمہ ریلنگ پر ہاتھ رکھے اس مجرے کو دیکھ رہے تھے۔ مدہوشی میں ڈولتے شرابی اور ان کے وسط میں رقص کرتی 2 شیزائیں۔
جو اپنی اداؤں سے وہاں موجود لوگوں کو لبھا رہی تھیں۔ نوٹوں کی برسات ہو رہی تھی۔ مدھم مدھم روشنی میں حرائمہ یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ رانی وسط میں تھی اور ایک آدمی اس کے سامنے تھا۔ وہ آدمی جگہ جگہ رانی کو چھو رہا تھا اور وہ لطف لیتی اپنے رقص میں مشغول تھی۔ حرائمہ کا دل کانپ اٹھا۔ وہ مرے مرے قدم اٹھاتی واپسی کمرے میں آ گئی۔ کیا مجھے بھی یہ سب کرنا پڑے گا؟ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے خود کو رونے سے باز رکھتی ہوئی بولی۔ امی پتہ نہیں ٹھیک ہوں گی بھی یا نہیں۔ حرائمہ کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ پلیز اللہ پاک مجھے یہاں سے نکال دیں۔ میری زندگی تو تباہ کر ہی چکے ہیں یہ لوگ۔ اب مجھے میری امی کے پاس جانے دیں۔ حرائمہ سسکتی ہوئی بول رہی تھی۔ بس مجھے میری امی کے پاس لے جائیں۔ میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ پلیز مجھے یہاں سے باہر نکال دیں۔ وہ خود کو لحاف میں پوشیدہ کیے بلک رہی تھی۔ حرائمہ کو قدموں کی آہٹ سنائی دی تو منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیاں دبانے لگی۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتایا کریں کہ یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔